ہمارے بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ کمانا آسان نہیں ہوتا، پیسہ کمانا آسان نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، جب ان سے پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ جو بال ہیں یہ ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، بیٹا جو ہمارے بال ہیں یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بیٹا جتنی آپ کی عمر ہے، جتنی آپ کی ایج ہے، اتنا ہمارا ایکسپیرینس ہے، جتنی آپ کی عمر ہے اتنا ہمارا تجربہ ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، بلکہ آپ کی سوچ کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے، آپ کے ڈریمز کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، تم ایک بڑے آدمی کیسے بن سکتے ہو، تم اپنے خوابوں کو کیسے پورا کر سکتے ہو۔ ہم انہیں موٹیویشن نہیں دیتے، موٹیویٹ نہیں کرتے، انسپائر نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے خود نہیں کچھ کیا ہوتا، کیونکہ ہم جیسے تھے ویسے ہی ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو غریبی کے اندر ہی، ہم اپنے بچوں کو غریبی کے اندر ہی زندگی گزارنا سکھاتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا تم بھی کچھ کر سکتے ہو، کبھی یہ نہیں بتاتے کہ تم بڑا کر سکتے ہو، تم جو سوچ سکتے ہو وہ کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ ان کی سوچ کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ کمانا آسان نہیں ہوتا۔ اور جب بچہ کہہ دے کہ ابا جان اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، ہمارے خاندان میں یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں وہ آدمی اس رینک پہ ہے، اس کے پاس یہ والی گاڑی ہے، جب بچہ کہہ دے تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم نے صحیح کہا، لیکن جو حق حلال کی کمائی ہوتی ہے اس کے اندر جیسے خوش رہو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا اور عطا کرے گا۔ بھائی کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس انسان کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ کیا حرام کا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا ہے اور ہمارا بچہ ہمیں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے کیونکہ اس کے پاس ہے، تو ہم اپنی بات کو کور کرنے کے لیے، ہم اس سچویشن کو کور کرنے کے لیے اپنے بچے کا منہ بند کروا دیتے ہیں کہ بیٹا ہم حق حلال کے پیسہ کماتے ہیں، پیسہ کمانا آسان نہیں ہوتا۔ آپ جائیں، اپنے معاشرے میں جائیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، کیا کسی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے؟ کیا کسی کے پاس وہ گاڑی نہیں ہے جس میں آپ گھومنا چاہتے ہو؟ یقیناً ضرور ہوگی، اور اس نے محنت کی ہوگی، اس نے اسٹرگل کی ہوگی، اس نے اپنی عمر میں، اپنی ایج میں محنت کی ہوگی، اسٹڈی کی ہوگی، کامیابی کو چھوا ہوگا، وہ لومڑی کی طرح بھاگا نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری عمر ایسے ہی نہیں گزری، ہمارے بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، تو یقیناً انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہوتا۔ اگر کچھ کیا ہوتا تو یہ تمہیں بھی کہتے یو کین ڈو، میں نے کیا تھا، اگر میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو۔ یہ لومڑی کی طرح اپنے وقت میں بھاگ گئے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کیا ہوتا، نہ تو خود کچھ کیا ہوتا ہے، کل بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، اور آپ کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے۔ اب تم وہ کرو گے جو سب کرتے آ رہے ہیں تو تم کو بھی وہی ملے گا جو سب کو ملتا آ رہا ہے۔ وہ بھی نہیں چینج ہوئے، انہوں نے اپنے مستقبل کو بہتر نہیں بنایا اور تم بھی اپنے مستقبل کو بہتر نہیں بنا پاؤ گے ان کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور اسی لیے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنا راستہ خود چنو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ خود سوچو اور اپنی منزل کا انتخاب خود کرو، اپنا راستہ خود بناؤ، کسی کے کہنے پہ مت چلو۔ کوئی کچھ کہتا ہے، جو مرضی کہتا ہے کہنے دو، اپنے آپ پر یقین رکھو، اپنے خدا پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں۔ بیٹا اپنے آپ پہ یقین رکھو اور وہ کرو جو تم نے سوچا ہے، اور وہ کرو جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ آپ خود دیکھیں کہ کرکٹ کی مثال لے لیجیے کہ جب کرکٹ کھیلی جا رہی ہوتی ہے تو جب کہ بلے باز چھکا مارتا ہے تو ساری آڈینس تالیاں بجاتی ہے، ساری آڈینس تالیاں بجاتی ہے کہ واہ اس نے چھکا مارا، اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، سیٹیاں ماری جاتی ہیں۔
اپریشیٹ کرنے کے لیے، تالیاں بجائی جاتی ہیں. لیکن اگر وہی بلے باز آؤٹ ہو جاتا ہے، اگر وہی بلے باز ہار جاتا ہے، تو اسی بلے باز کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایسے کھیلتا تو یہ آؤٹ نہیں ہونا تھا، اس نے اگر یہ اس طرح سے کھیلتا تو یہ زیادہ سیکور بن جانا تھا، اس طرح سے ہونا تھا، ویسے ہونا تھا. مطلب وہ آڈینس جو ہے، جو تالی بجا رہی ہوتی ہے اسی سچویشن میں، اس کی اپوزٹ سچویشن میں وہی آڈینس جو ہے وہ تبصرے کر رہی ہوتی ہے، وہی اس کو بلا بلا کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس نے ہرا دیا، اس نے پاکستان کو ہرا دیا، یا اس سے صحیح کھیلا نہیں گیا. وہی آڈینس وہی رہے گی. کرنا ہے تو تم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، چینج کرنا ہے تو اپنے مستقبل کو کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے. اپنے آپ پہ محنت کریں، سیلف اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں، اور دوسروں کی باتیں پہ مت چلیں، دوسروں کی باتوں پہ مت آئیں. آپ کو میں سٹوری سناؤں گا، آپ میری سٹوری سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. سٹوری 2 بچوں کی ہے کہ 2 بچے تھے، وہ بہت گہرے دوست تھے. ایک کی عمر 10 سال تھی، جو بڑا تھا دوست، اس کی عمر 10 سال تھی، اور جو چھوٹا تھا اس کی عمر 6 سال تھی. ایک 6 سال کا تھا اور ایک 10 سال کا تھا. دونوں آپس میں بہت گہرے، بہت اچھے دوست تھے. آپس میں کھیلا کرتے تھے، گاؤں سے باہر چلے جایا کرتے تھے، گاؤں کے اندر کھیلتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، اور لوگ ان کے اس اتفاق سے بہت خوش تھے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر جا پہنچے، گاؤں سے باہر نکل گئے. انہیں پتہ نہیں چلا کہ کب وہ گاؤں چھوڑ کے بہت دور آ چکے ہیں. وہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑا دوست جس کی عمر 10 سال تھی وہ کنویں میں گر گیا. اور پیچھے جو آ رہا تھا اس کا 6 سال کا دوست، جب اس نے دیکھا کہ میرا دوست کنویں میں گر گیا ہے تو اس نے آس پاس دیکھا، ارد گرد دیکھا، اس نے چاروں طرف نظر گھمائی اور دیکھا کیا کوئی مدد کرنے والا ہے. میں کسی کو بلا کے لے کے آتا ہوں جو میرے دوست کو کنویں سے باہر نکالے. اس نے جب دیکھا، دور دور تک دیکھا، اس سے کوئی نظر نہیں آیا. جب اس سے کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے دیکھا کہ میرا دوست ڈوب رہا ہے، کنویں میں پانی ہے. تو اس سے کچھ نہ سوچا، اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک رسی ہے اور اس رسی کے ساتھ بالٹی بندھی ہوئی ہے. اس نے فوراً بغیر ٹائم ویسٹ کیے اس بالٹی کو اٹھایا اور وہ بالٹی کنویں میں پھینک دی، اور اپنے دوست سے کہا، اپنے دوست سے بولا، اس بالٹی کے اندر آ جاؤ، میں رسی کھینچوں گا تو اوپر آ جاؤ گے. وہ دوست اس بالٹی کے اندر آ گیا، اس نے رسی کو پکڑ لیا، اور جو 6 سال کا تھا دوسرا دوست، اس نے رسی کو کھینچنا شروع کر دیا. اس نے پوری جان لگا دی، پوری جان لگا کے وہ رسی کھینچتا گیا، پورے جوش سے وہ رسی کھینچتا گیا. اور جو اس کا دوست تھا، دوسرا جو دوست تھا 10 سال کا جو کنویں میں گر چکا تھا، اس نے کہا زور سے، اس نے موٹیویٹ کیا. اور یہاں یہ 6 سال کا جو دوست تھا اس کا، یہ رسی کو کھینچتا رہا. اس نے ہمت نہیں ہاری جب تک اپنے دوست کو کنویں سے باہر نہیں نکال دیا. جیسے ہی اس کا دوست کنویں سے باہر آیا، اس نے اپنے دوست کو گلے سے لگا لیا، رونے لگ گئے، اور ساتھ میں مسکرائے بھی کہ ہم اس مشکل سے نکل آئے ہیں. اور وہ ڈر اس وجہ سے رہے تھے جب وہ گاؤں جائیں گے تو گاؤں والوں کو جا کے اپنے گھر والوں کو یہ سارا مواجرہ سنائیں گے، بتائیں گے. گھر والے ڈانٹیں گے، گھر والے ماریں گے کہ تم لوگ گاؤں سے باہر کیا لے کے کرتے. خیر بچے گھر پہنچے. جیسے ہی بچے گھر پہنچے، بچوں نے جا کر پورا واقعہ سنایا اپنے گھر والوں کو، محلے داروں کو. کسی نے یقین نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے ان کی بات پہ مسکرانا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا. کسی نے یقین نہیں کیا. اس گاؤں میں
ایک بہت ہی نامی گرامی شخص رہتا تھا جسے سب لوگ عزیز چچا بولتے تھے. اچھا خیر، سارے لوگ اس چچا کی بہت عزت کرتے تھے، چچا بلاتے تھے، اور سب لوگ اکٹھے ہو کر اس چچا کے پاس چلے گئے کہ یہی بزرگ ہیں، یہی بڑے ہیں، یہی ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے، بچے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. تو جب بچوں کو لایا گیا، پورا جو گاؤں تھا جمع ہو گیا وہاں پہ. جب پوچھا گیا تو بابا جی نے کہا میں کیا جواب دوں، بچے صحیح تو کہہ رہے ہیں. کہ چھوٹے نے کہا کہ میرا بڑا دوست کنویں میں گر گیا، میں نے بالٹی پھینکی، رسی کھینچی، اپنے دوست کو وہاں سے باہر نکال دیا اور ہم واپس گاؤں لوٹ آئے. تو لوگوں نے کہا سر بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے بھی ان سے یہی سنا ہے، لیکن یہ کیسے پاسبل ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 6 سال کا بچہ جو بالٹی تک نہیں اٹھا سکتا، کیسے پاسبل ہے کہ اس نے بالٹی اٹھائی، کنویں میں پھینکی، اپنے دوست کو باہر نکالا. تو جو بزرگ تھے وہ مسکرائے اور سب کی طرف دیکھا، خاموش ہو گئے. لوگ حیران تھے، پریشان تھے، آخر کیا ماجرا ہے، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ سچویشن کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا. انہوں نے سر اٹھایا بزرگ نے اور اس نے بتایا کہ دیکھو، یہ بات یہ نہیں کہ یہ بچے نے کیسے کیا، بات یہ نہیں کہ یہ بچے نے کیسے کیا، کیسے دوست کو باہر نکالا، وہ میں بھی جانتا ہوں، وہ آپ بھی جانتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ یہ بچے کو، اپنے دوست کو باہر کیسے نکال پایا. بات یہ ہے، بات صرف اتنی سی ہے. لوگ حیران تھے کیسے. تو بزرگ نے جواب دیا کیونکہ وہاں دور دور تک یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا کہ تم نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے اس نے کر دکھایا. اگر وہاں پہ یہ کہنے والا ہوتا کہ بیٹا تمہاری عمر 6 سال کی ہے، تم نہیں کر پاؤ گے، تو بچے وہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتا اور وہ نہیں کر پاتا. وہ اسی وجہ سے کر پایا کہ وہاں اس سے ڈی موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں اس کی ٹانگ کھینچنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں اس پہ طنز کرنے والا کوئی نہیں تھا. اسی وجہ سے وہ کر پایا. اور اگر دیکھا جائے تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. ہم جیسے ہی کوئی سٹیپ لیتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے ہمت جٹاتے ہیں، تو ہمیں ہماری سوسائٹی نیگیٹو کر دیتی ہے. ہماری فیملی ممبرز، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے فرینڈس کہ تم کیسے کرو گے. بات صرف اتنی سی ہے کہ تم کرنا چاہتے ہو تو تم کر لو گے. دوسروں کی باتوں پہ مت آئیں، وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنا راستہ خود بنائیں.